یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، انہی کے خدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے مجھ کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، پڑھیے حسنین کے نانا، سب جنے مل کے پڑھے تو نعت کا مزہ آئے، سب جنے مل کے پڑھے، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا آپ کے درگاہ میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، آپ کے درگاہ میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتا سے ہیں پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں ابھی پڑھیے، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ،
عرش مولا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا عرش مولا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تکنا حشر تکنا ہو کسی کا ایسا نہ جانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا مل کر بولو اے حسنین کے نانا حسنین کے نانا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا سج گئی ہے میراد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ آج کی محفل ہے میراد شاہ اور حضرت قبلہ کی تشریف لائے ہیں سرکار کا نظر کرم ہم پہ ہوتا رہے سج گئی ہے میراد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ حسنین کے نانا حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہوں ان کا ذکر ہمیشہ میں قسمت کا دھنی ہوں کرتا ہوں ان کا ذکر ہمیشہ میں قسمت کا دھنی ہوں آپ کے در سے آپ کے در سے مجھ کو نسبت آپ کے در سے سب کو نسبت اور پرانا اے حسنین کے نانا نرے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے بخشش کا بہانہ نرے تکبیر نرے رسالت نرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا مل کر بولو اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہوں ان کا ذکر ہمیشہ میں قسمت کا دھنی ہوں ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کی بات ان کی کارروائی کو مزید آگے بڑھایا جائے. میں سید اسحاق احمد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت پاک کے صرف 2 اشعار پیش کریں تاکہ محفل کو آگے بڑھایا جا سکے. آپ سے درخواست ہے کہ نعت پاک کے 2 اشعار پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ مل سکتا تھا ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید دیوانوں کی تو ماہ ربیع نور ہے. عید دیوانوں کی تو ماہ ربیع نور ہے. اس طرف جو اس طرف بھی نور ہے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے. ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے. آپ کی نظریں کرم سے کام ہی بنتے آپ کی نظریں کرم سے کام ہی بنتے ورنہ آئے گا تو بے بس مجبور ہے. ورنہ آئے گا تو بے بس مجبور ہے. جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم. جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم. مسکراتی ہے بہاریں سب فضا نور ہے. گنبد خضرا کا رخ کو اب کبھی دیدار ہو. گنبد خضرا کا رخ کو اب کبھی دیدار ہو. یا الہی جو مدینے
سے ابھی تک دور ہے یا الہی جو مدینے سے ابھی تک دور ہے نہیں ہے دل بڑا سرور ہے دیوانوں کی تو ماہ رنگین نور ہے سبحان اللہ. لہجے میں درخواست کروں حافظ و قاری ابو الحسن صاحب تشریف لائیں اور قرأت کلام پاک سے بزم کی کاروائی کا آغاز کریں. سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں. حافظ و قاری ابو الحسن صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی آپ انتہائی مسحور کن آواز میں قاری حافظ و قاری ابو الحسین صاحب سے قرأت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے۔ یہ وہ کلام ہے جس کے متعلق رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس پر کوئی شک نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ قرآن امت مسلمہ کے لیے بے پناہ عظمت والا ہے۔ قرآن ہمارے لیے نور ہدایت ہے، لیکن ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن اس طریقے سے نہیں پڑھا جیسا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا، اور جیسا میرے غوث الورا نے پڑھا، اور جیسا میرے خواجہ پیا نے اس پر عمل کر کر بتایا۔ لیکن آج ہماری حالت اس زبوں حالی کی شکایت کرتی ہے کہ آج مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو کسی کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتا ہے، آج مسلمان قرآن کھولتا ہے تو کسی ختم کھانے کے موقع پر کھولتا ہے۔ آج مسلمانوں نے صرف قرآن پاک کو اپنے مرحومین کے لیے بخشش کا سامان کے طور پر استعمال کیا، بلکہ قرآن تو نور ہدایت تھا، یہ وہ عظیم راستہ تھا جس پر چل کر مسلمان دنیا و آخرت میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے ہی موقع کو نظر میں رکھتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اے کاش ہم نے درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا، اے کاش ہم نے درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ ہمیں یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ تو آج کوشش کریں کہ قرآن پاک کو اس کے ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھ کر ایک آیت ہی صحیح اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بلا کسی تاخیر ہمارے درمیان نو نہالان قوم جو تشریف رکھتے ہیں،
جنہوں نے اپنی مسحور کن آواز میں اور اپنے معصومانہ لہجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کائنات ذوالجلال والاکرام کی حمد و مدح سرائی کی، ان کی خدمت میں حضرت پیر طریقت حضرت سید شاہ حسین حسینی قادری چشتی بخاری المعروف سید پاشا حسینی قادری چشتی بخاری صاحب قبلہ کے ہاتھوں ان کی خدمت میں تحائف پیش کیے جائیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں ایک ایک سے طلباء سے کہ تشریف لائیں اور حضرت قبلہ کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں۔ سب سے پہلے محمد ایان تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ آپ حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ذیشان سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں، درود پاک پڑھیں۔ ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانا میں بھول گیا کہ یہ وہ نونہالان قوم ہے جو ہمارا مدرسہ، جس سے مراد حضرت سید شاہ قطب الدین حسینی قادری ہمنابادی مدرسے سے فیضیاب طلباء ہے، جو یہاں پر صبح میں اور شام میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور علوم دینیات سے آراستہ ہوتے ہیں، اور یہ ہماری اگلی نسل ہے۔ اگر ان کی صحیح تربیت آج ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ کل ہر کونے سے اسلام کا بول بالا کرنے والے بچے ہمارے درمیان سے نکلیں گے اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے لوگوں کو دعوت دین دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محمد توصیف علی تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عرفان صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور طالبات میں سے عائشہ صدیقہ، ساتھ میں زنیرہ فاطمہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد اکمل اور محمد توصیف دونوں سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں، پڑھے درود پاک۔ محمد صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ عظیم الشان محفل نعت آپ جس میں تشریف رکھتے ہیں، اللہ عز و جل کا کروڑہا احسان عظیم ہے کہ دکن کے بادشاہ سید الاتقیاء سید محمد بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز پاک باز کی سرزمین پر ایک آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا ہونے کا موقع ملا، جس کی صدارت کے لیے پیر طریقت ناصح اہل سنت حضرت سید شاہ حسینی قادری چشتی بخاری المعروف سید پاشا حسینی قادری چشتی بخاری صاحب قبلہ سجادہ نشین و متولی آستانِ بخاریہ ہمناباد تشریف رکھتے ہیں، جو آج کی ہماری بزم کی نگرانی و صدارت فرما رہے ہیں۔ ساتھ میں بہت ہی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نام لوں پیر طریقت حضرت سید شاہ سید مرتضی شاہ قادری صاحب قبلہ سجادہ نشین قادری چمن گلبرگہ شریف، یہ بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی پیر طریقت سید عبد القیوم بندہ نوازی صاحب قبلہ، جو بارگاہ بندہ نواز سے فیضیاب ہیں، یہ بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان خصوصی کا بھی میں استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سناخہ نعت مبارکہ پڑھنا جن کی حوالہ اور پہچان ہے، جنہوں نے دکن کی سرزمین نہیں بلکہ ہند کی سرزمین کے شمال و جنوب میں اپنی
والہانہ محبت رسول کے ذریعے عشقیہ کیفیات میں ڈوب کر نعت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کئی مومنوں کے قلوب میں محبت رسول کی شمع کو روشن کیا. ایسی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے جن سے میری مراد قاری محمد توفیق احمد ابوالعلائی صاحب قبلہ، جو یہ انفرادیت رکھتے ہیں کہ آپ نے ہندوستان کی زمین پر جہاں پر کوئی ایسی خاص تنظیمیں موجود نہیں ہیں جو نعت کے حوالے سے لوگوں میں بیداری پیدا کر سکے، جو نعت مبارکہ کے حوالے سے بچوں کے زبانوں پر نعت مبارکہ کے کلمے جاری کر سکے. آپ نے ایک ایسی کونسل بنائی ہے، آپ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جس کے ذریعے ہمارے نونہالوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کرنے کے لیے آپ نے ایک کونسل بنائی، اور یہ سب سے پہلی کونسل انڈیا میں، شاید میری نظر میں نعت کے حوالے سے پہلی کونسل ہے، جس سے میری مراد نعت کونسل آف انڈیا. آپ اس کے بانی و رہنما بھی ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم حضرت کی بہت ہی مسحور کن آواز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں نعتیہ کلام بھی سنیں گے. اس سے پیشتر میں دعوت دوں حضرت علامہ و مولانا محمد خواجہ معین الدین صاحب قبلہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن نبیہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. صدر جلسہ سیدی مرشد اور دیگر معزز مشائخ نظام، انتہائی عظمت و شان والی محفل ہے، کیونکہ اس محفل کی جو نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور اس کی جو نگرانی کر رہے ہیں وہ بھی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. یقیناً یہ محفل انتہائی نورانی اور شان والی محفل ہے، کیونکہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں ایک مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبے کو بتلاتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں کہ اے لوگوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایسی عظمت و شان والی جو ہے نا چیز کا نام ہے وہ دیکھو تو کہ جتنے دنیا میں غوث و قطب اور جتنے کاملین آئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان تمام کاملین کی زندگیاں ایک طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 63 سالہ ظاہری حیات پاک میں ایک دفعہ بھی سانس لے کر چھوڑ دی ہو، اس سانس کا مقابلہ یہ کاملین کی پوری جماعت کی زندگیاں مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ اس دنیا میں جو سانس لے کر رسول اللہ نے چھوڑا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ آج ایسے جو ہے نا محفل ہے یہ جس میں ہم شریک ہوئے ہیں، یقیناً یہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے جس کی معرفت جسے ہو جائے، یقین مانیے اس کی زبان سے کبھی بھی جو ہے نا کوئی ایسے الفاظ نکل ہی نہیں سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جو ہے نا توہین کی طرف جاتے ہوں. جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت مل جائے،
پہچان مل جائے تو پھر سمجھ جائیے وہ دنیا میں کسی کو کچھ جو ہے نا سمجھتا ہی نہیں. یعنی سمجھتا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایسا کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے جسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پر جو ہے نا نشان لگتا. ایسا ہرگز کام نہیں کر سکتا. بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے آپ. ایک صحابیہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جنگ احد میں جو ہے نا جن کے فرزند کی شہادت ہوئی تھی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناقہ کا جو ہے نا نکیل پکڑے ہوئے ہیں اونٹ کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد کا جائزہ لینے کے لیے اس اونٹ پر تشریف فرما ہیں. آپ آگے آگے جا رہے ہیں اونٹ پکڑ لے کر. ایک سامنے جو ہے نا ایک برقع پوش خاتون آ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا کہ اے سعد، یہ آنے والی خاتون کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری امی جان ہے، یہ میری ماں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد اونٹ کو روکو، میں اترنا چاہتا ہوں اور آپ کی والدہ کو جو ہے نا تعزیت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے ایک بھائی جو اسی جنگ میں جو ہے نا شہید ہوئے. یہ کہہ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، والدہ ماجدہ کے سامنے گئے. وہ جو خاتون تھی، مقدس خاتون، جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھتی ہیں سلام عرض کرتی ہیں. اس کے بعد اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ اے سعد کی والدہ، آپ کے ایک فرزند جو ہے نا اسی مقدس جنگ میں جو ہے نا شہید ہوئے ہیں، اسی میدان میں شہید ہوئے ہیں. تعزیت کے کچھ جملے اللہ کے حبیب جو ہے نا کہنا چاہتے ہیں. حضرت سعد کی والدہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹے کی تعزیت کے جملے آپ سے سننے نہیں آئی، میں اپنے بیٹے کی تعزیت کے جملے آپ سے سننے نہیں آئی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پھر اے مقدس خاتون تو کیوں آئی؟ تو وہ مقدس خاتون کہتی ہیں یا رسول اللہ، صرف اور صرف آپ کی سلامتی کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں. تو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا، جنہیں رسول اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ بیٹے جاتے ہیں تو جائیں لیکن رسول اللہ سلامت رہیں، یہی سب سے بڑی بات ہے. بزرگوں، اسی انداز سے آپ دیکھ لیجئے حضرت شماس بن عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، جس میں حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے چچا ہیں، وہ شہید ہو گئے. ان کے کان کاٹے گئے، ان کے ناک کاٹے گئی، ان کی زبان تک کاٹی گئی، ان کے جو ہے نا جگر کے کئی ٹکڑے کیے گئے، باضابطہ اس کا ہار بنا کر جو ہے نا گلے میں ڈال لیا گیا. اس انداز کا خطرناک مظاہرہ کیا گیا. بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طرف ویسے انداز سے پڑا ہوا لاشا حضرت امیر حمزہ کا بھی ہے اور دیگر صحابہ اکرام کا بھی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کی جو ہے نا ایک ایک مرتبہ الگ الگ نماز ادا کرتے ہیں جنازے کی. ایک صحابی کو لائے، ان کی ایک مرتبہ نماز ادا کیے، لیکن ہر صحابی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کے لاشے کو رکھا جاتا ہے. گویا حضرت امیر حمزہ کی 70 مرتبہ اللہ کے حبیب نے نماز جنازہ ادا کر دی. لیکن ایک صحابی وہ بھی تھے حضرت شماس بن عثمان. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کا لاشا لایا گیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ شماس کو ایسے ہی لے جا کر دفنایا جائے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شماس کے ساتھ کیوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں سن لو، شماس کی جو حالت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جب میری بائیں طرف سے کوئی کافر حملہ کر دیتا تو شماس اپنے جسم کو بائیں ڈال دیتا تھا، جب سامنے سے کوئی حملہ کرنا چاہتا تو وہ اپنے جسم کو سامنے رکھتا، پیچھے سے جب کوئی حملہ کرنا چاہتا تو پیچھے رکھتا. گویا وہ جو ہے نا شمع کے آس پاس ایک پروانے کی شکل میں جو ہے نا رقص کرتا ہوا اپنی جان دے دی ہے. اب میں اس کے مقام کو اتنے اعلیٰ جگہ پر دیکھ رہا ہوں کہ اب اسے نماز جنازہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جن صحابہ کرام کی نظروں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تھا، آقا کی شناسائی تھی، رسول اللہ کی معرفت تھی، ان لوگوں نے ایسی جانیں دے دی ہیں. یقین مانیے یہ بزرگان دین جو آج ان کے بڑے بڑے روزے ہمیں نظر آ رہے ہیں، محض اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ہے نا
اپنی زندگی کو پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لگا دیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت انہیں نصیب تھی. یہ حضور کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے. تبھی تو جو ہے نا ان کی زندگیاں ایسی روزے روشن کی طرح آیا ہے اور قیامت تک ان کے روزے روشن رہیں گے. بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس کی وجہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ محض اور محض رسول اللہ کا عشق ہے جو انہیں اس مقام پر پہنچایا ہے. اگر ہم اپنی بلندیاں چاہتے ہیں، اگر ہم جو ہے نا اور اونچے شان کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو پھر ان روزوں کے ساتھ اپنی نسبتوں کو جڑا کے رکھیں، ان اللہ والوں کے ساتھ اپنی صحبتوں کو بنا کے رکھیں. یقین مانیے جب یہ صحبتیں مضبوط ہو جائیں گی، جب ہماری نسبتیں مضبوط ہو جائیں گی تو یقیناً پھر آنے والا دور بھی ہمارا جو ہے نا روشن ہو جائے گا. انہی چند باتوں کے ساتھ میں جو ہے نا اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک پروردگار سب سے پہلے مجھے بولنے والے کو مولا صحیح معنوں میں اللہ کے حبیب کی محبت دے، پھر سننے والوں کو بھی اسی محبت سے نواز. وما علینا الا البلاغ.